یہ روشنی اور رنگوں کا شہر تھا جہاں دن قدرے خاموش مگر راتیں جاگتی تھی۔ گناہوں کو اپنے آنچل میں چھپائے رات سارے شہر پر پھیل چکی تھی۔ رات جس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے تھی، شر جس سے ڈرنا چاہیے تھا، مگر وہاں نہ شر کا ڈر تھا نہ گناہوں سے بچنے کا خیال۔ شہر کے ایک مشہور مال کی بیسمنٹ میں بنا یہ بدنام زمانہ گروپ کے کارکنوں کا میٹنگ کلب تھا، جہاں ان کے زیر نگرانی چلنے والی مختلف لبرلزم کے حوالے سے بدنام زمانہ تنظیموں کے کارکن بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر برگر فیملی کے بگڑے ہوئے نک چڑھے دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھنے والے لڑکے لڑکیوں کا گروہ تھا، جو اس گروپ میں شامل ہونے کو بےتاب اور آزادی کے نام پر گلی کوچوں میں پھرنے والے آوارہ بے نام و نسل کتے بننا چاہتے تھے، نہ جن کی کوئی شناخت تھی اور نہ اپنا وجود۔ آئس اور کوکین کے نشے میں دھت وہ صوفے پر زندہ لاشوں کی طرح پڑے تھے۔ ان سب میں جو تھوڑی انکمفرٹیبل لگ رہی تھی وہ نور تھی۔ وہ ملک کے ایک مشہور بیوروکریٹ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرن شاہ کے بے حد اسٹار پر وہ پہلی مرتبہ اس کلب میں آئی تھی۔ لبرلزم کی گود میں پروان چڑھنے والی نور نہ جانے خود کو وہاں کیوں غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ بلیو جینز پر سکن ٹاپ پہن، بھورے بالوں کو پونی ٹیل میں باندھے، تکون کی شکل کے ایئرنگز کانوں میں ڈالے، وہ گھبرائی ہوئی سی مسلسل میرن شاہ کی نظروں میں تھی۔ میرن شاہ جو ڈال ڈال منڈلانے والا بھنورا تھا، نہ جانے کب وہ نور کی زلف کا اسیر بنا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے اور نور کے ریلیشن شپ کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ نور کی زندگی اس کے لیے کھلی کتاب تھی، مگر خود میرن شاہ نے اپنے گرد اتنے خول بنائے ہوئے تھے۔ اس کی ماں جو شہر کی مشہور سائیکیٹرسٹ تھی، وہ بھی اپنے بیٹے کا اصل چہرہ آج تک نہ جان پائی تھی۔ پاور، پیسہ، پیار کیا نہیں تھا ان کے پاس میرن شاہ کے لیے؟ اگر نہیں تھا تو ان کا قیمتی وقت، جسے وہ ماں بچے کے مڈل کلاس چوچلوں میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے ایک سیشن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ ویسے بھی میرن شاہ فارن کوالیفائڈ تھا، کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی جو ماں کے آنچل سے لپٹا رہتا۔ میرن نے ہاتھ میں پکڑی کوکین سے بھرے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں نور کے منہ پر چھوڑ دیا۔ نور نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ سے دھواں اڑاتے ہوئے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ کبھی کبھار میرن شاہ اسے ناقابل برداشت لگتا تھا۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے جلد اکتا گئی تھی۔ میرن کو وہ 2-3 مرتبہ یہاں سے جانے کا کہہ چکی تھی، مگر وہ ہر دفعہ اس کی بات ٹال دیتا۔ وہ اسے یہاں کسی خاص انسان سے ملوانے کے لیے لے آیا تھا، مگر اب کافی دیر ہو گئی تھی۔ میرن کو لگ رہا تھا کہ اب وہ نور کو مزید یہاں نہیں روک سکتا، اس لیے اس نے نور کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر لفٹ کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کر دیا۔ نور نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ فرسٹ فلور پر جانے والے تھے، کیا اس بیسمنٹ کے نیچے بھی کچھ تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ میرن سے کچھ پوچھتی، تبھی لفٹ ایک جھٹکے سے رکی اور اس کا دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں لفٹ سے باہر آ گئے۔ سامنے ہی کاریڈور تھا جس کے آخر میں ایک کمرہ نظر آ رہا تھا۔ نور نے دیکھا کہ وہاں دیواروں پر بڑے بڑے فریم لگے تھے جن میں عجیب سے اینگل بنے ہوئے تھے، اور ایک آنکھ والا لوگو تو اسے ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک کمرے کے پاس آ گئے۔ میرن نے اس کا ہاتھ ابھی تک پکڑا ہوا تھا، تبھی کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ نور نے حیرانگی سے دیکھا، سامنے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر شاید یہ خودکار دروازہ ہو، اس نے سوچا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ نور نے دیکھا کمرے میں ہلکی ہلکی سی لال روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑی ٹیبل پڑی تھی جس کے گرد کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک کرسی قدرے اونچی اور بڑی تھی جس پر کوئی بیٹھا تھا، مگر وہاں اس قدر تاریکی تھی کہ وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ہیولا سا وہاں بیٹھا ہے۔ کرسی کے بالکل پیچھے وال پر ایک بہت بڑا فریم آویزہ تھا جس پر ایک ڈیول کی شکل بنی ہوئی تھی، اور اس کے سر کے اوپر اگے سینگوں کے پیچھے سے سورج نکل رہا تھا۔ ڈیول کی آنکھوں سے لال سرخ شعاعیں نکل رہی تھی جس کی وجہ سے کمرے میں ہلکی لال روشنی نظر آ رہی تھی۔ شاید کمرے میں روشنی کی وجہ کوئی اور لائٹ ہو، مگر نور کو تو یہی محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سرد ڈراؤنا سا ماحول تھا۔ تبھی میرن نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ نور نے کرسی پر بیٹھ کر سامنے دیکھا۔ وہ اس اندھیرے میں گم شخص کے بالکل مد مقابل بیٹھی تھی۔ میرن سائیڈ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ نور کو محسوس ہوا کہ کئی آنکھیں اس پر مرکوز ہیں جو اس کا باغور جائزہ لے رہی ہیں۔ ایک سنسناہٹ سی اس کے اندر دوڑ گئی۔ کمرے میں بے حد ٹھنڈ تھی، مگر اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس کا دل یہاں سے باہر بھاگ جانے کو کر رہا تھا۔ کیا وہ کہیں غلط جگہ پھنس گئی تھی؟ اسے میرن پر شدید غصہ آیا۔
कमरे में पुरहोल सन्नाटा नूर के अंदेशों को बढ़ा रहा था। यकदम नूर को एहसास हुआ कि मीरन वहाँ नहीं है। उसने बदहवासी से अपने अतराफ में देखा, मीरन वहाँ कहीं नहीं था। वो अकेली उस कमरे में बैठी थी। डेवल की आंखों से निकलती रोशनी मजीद लाल हो रही थी। वो उससे डर रही थी। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक मीरन कमरे के अंधेरे में से बरामद हुआ और उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने मुड़कर देखना चाहा, मगर मीरन ने इंजेक्शन की सुई उसकी गर्दन में चुभो दी। अपनी बंद होती आंखों से उसने अपने वजूद को घसीटते हुए देखा। खुश नूर के वजूद को जमीन से उठाते हुए मीरन ने टेबल के बीच में बने हुए 5 कोनों वाले नह सितारे के बीच में उसके बेहोश वजूद को रख दिया। अभी कुर्सी पर बैठा नीली आंखों वाला शख्स उठा। उसने एक ब्लैक कलर का चोगा डाला हुआ था। वो उस ग्रुप का लीडर था। उसने नूर के चारों तरफ में रखी कैंडल्स रोशन कर दी। टेबल के गिर से चेयर्स हटा दी गई थी। अब वहाँ एक भयानक शैतानी रस्म शुरू की जा रही थी। दीवार के पास खड़े सारे लोग टेबल के गिर जमा हो गए थे। उनके जिस्म काले लिबादों से ढके थे। तभी नीली आंखों वाले ने मीरन की तरफ इशारा किया। मीरन चलता हुआ टेबल पर पड़ी नूर के पास खड़ा हो गया। एक शख्स ने आगे बढ़कर उसके हाथ में एक तेज धार तलवार की मानिंद खंजर थमा दिया। में कई आवाजें एक साथ गूंजने लगी। वो एक नामालूम जुबान में कुछ बोल रहे थे। उन सब के हाथ ऊपर को उठे हुए थे। नीली आंखों वाले ने ज़ेरे लब कुछ दोहराते हुए हाथ में पकड़ा प्याला नूर की गर्दन के पास रख दिया। आइस और कोकीन के नशे में धुत मीरन की तमाम इंसानी हिस्से सो चुकी थी। अब वो एक शैतान का चेला था जिसका मकसद अपने आका की खुशनुदी था। उसने हाथ में पकड़ा खंजर पूरी कुव्वत से हवा में बुलंद किया और नूर के सर को उसके तन से जुदा कर दिया। खंजर का वार इतना तेज था कि नूर का सर उड़ता हुआ पीछे लगी डेवल की तस्वीर से टकराकर जमीन पर गिर गया। खून की बहती तेज धारें उसकी गर्दन से निकलकर पूरी टेबल पर फैल रही थी। नीली आंखों वाले शैतान ने टेबल से प्याला उठाया जो कि खून से भरा था और उसे हवा में बुलंद करते हुए मीरन के ऊपर उंडेल दिया। गर्म खून एक सियाल मादे की तरह मीरन के जिस्म पर बहने लगा। नूर की बलि देकर खुद को इस ग्रुप का मेंबर बना चुका था। खून में नहाए मीरन के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी और आंखों में दरिंदगी। वो इस मकाम को हासिल करने के लिए अरसा दराज से नूर के ऊपर मेहनत कर रहा था। जिसकी उसे ख्वाहिश थी वो मकाम उसे मिल चुका था। 2 दिन बाद नूर की सरबरीदा लाश सड़क किनारे प्लास्टिक शीट में लिपटी मिली। पूरे शहर को इत्तेफाक का तले हिला कर रख दिया। इंसानी हकूक की तंजीमें नूर को इंसाफ दिलाने के लिए सरगर्म हो गई। रैलियां निकाली गई। नूर की तस्वीर के आगे फूल और कैंडल्स रोशन किए गए। कई महीनों तक ये हाई प्रोफाइल केस मीडिया की जीनत बना रहा, मगर फिर वक्त के तेज गर्दाब ने इस पर भी धूल जमा दी। चढ़ते सूरज के पुजारी लोग इस बात को भूल गए, मगर शर अपने पर फैलाए गीत की तरह फिर से किसी को नोचने के लिए बेताब था। उसके नुकीले पंजे शहर की ज़मीन में गड़ चुके थे और उसकी तेज़ धार चूंच फिर से लहू की प्यासी हो रही थी और उसकी जर्द पीली आंखें अपना अगला शिकार ढूंढ रही थी। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।